ناظرین، میں عارف میاں ہوں اور میرے ساتھ احسان وائیں صاحب ہیں جو سینئر پولیٹیشین ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ وائیں صاحب، انڈیا کے علاقہ پہلگام میں دہشت گردانہ واقعات ہوئے اور تقریباً 28 کے قریب لوگ مرے۔ اس کے بعد انڈیا نے پاکستان کے اوپر اور پاکستان نے انڈیا کے اوپر اٹیکس کیے۔ ان اٹیکس کے دونوں ملکوں کی معیشت، سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے، اور جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے اس پہ اس کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ میاں صاحب، میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ پہلگام میں حملہ ہوا، وہاں لوگ مارے گئے، ہندوستان نے میزائل مارے دہشت گرد تنظیموں کے اڈوں پر، وہاں پر 31 بندے انسان مارے گئے اور 57 زخمی ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے میاں صاحب کہ ان دونوں نے جو اسلحہ استعمال کیا وہ فرانس کا، امریکہ کا اور دوسرے ممالک کا، یہ انہوں نے جنوبی ایشیا کو جتنے بڑے ممالک ہیں اسلحہ کی تجربہ گاہ بنا لیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہلکی پھلکی جنگ ہوئی یہ انہوں نے خود کی؟ یہ بھی جنگ کرائی گئی، تو اس لیے کرائی گئی کہ یورپ میں جنگیں بہت دیکھی، یورپ کی جنگوں کے نتیجے میں لاکھوں انسان مارے گئے۔ اس کے بعد اب وہ اسلحہ بنا رہے ہیں، اسلحہ بنا رہے ہیں کن کے لیے؟ جنوبی ایشیا کے لیے اور افریقہ کے لیے اور ان جیسے ممالک کے لیے اسلحہ بنا کر پھر ان کی جنگ کراتے ہیں جی، انہیں مشتعل کرتے ہیں۔ جنگ کرانے کے بعد پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کن کا اسلحہ، آیا فرانس کا اسلحہ زیادہ کارآمد ہوا یا امریکہ کا ہوا یا چین کا ہوا یا چائنا کا ہوا؟ میاں صاحب، تو یہ بڑے ممالک جو اسلحہ بناتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس کا اسلحہ زیادہ کامیاب ہوا۔ کامیاب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اسلحے نے کتنے زیادہ انسان قتل کیے۔ یہ اسلحہ جو بناتے ہیں یہ پتھروں کے لیے نہیں بناتے، یہ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے بناتے ہیں میاں صاحب۔ یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو انہوں نے کروایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہلکی پھلکی جنگ ہوئی یہ کروائی گئی، جنہوں نے کروائی وہ پیچھے بیٹھے تھے، وہی جنگ کرواتے ہیں اور وہی بعد میں صلح کرواتے ہیں اور وہی اسلحہ دیتے ہیں، وہی اسلحہ بیچتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں ڈالروں کے عوض۔ یہ جو جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یہ اسلحہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، یہ اسلحہ کسی کو چائنا نے دیا ہوا تھا، کسی کو جہاز فرانس نے دیے ہوئے تھے۔ فرانس یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے جہاز کیا کمال کرتے ہیں، اور چائنا یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے جہاز کیا کمال کرتے ہیں، اور کمال تو واقعی کیا چائنا کے جہازوں نے۔ فرانس کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ میرے تو جہاز بے پناہ ہیں ساری دنیا میں، لیکن یہ چلانے والے جو ہیں ہندوستان کے پائلٹ جو ہے یہ ان کو آرگنائز اور طریقے سے چلا نہیں سکے۔ یہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تجربے دیکھیں، ایک ایسے ملک کو تجربہ گاہ بنایا جو ساری دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت، سب سے بڑا ملک، جہاں لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، جہاں پارلیمنٹ ہے بے پناہ، جہاں ڈسکشنز ہوتی ہیں، جہاں پر بے پناہ دنیا میں سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے، اس کو انہوں نے بڑے ممالک جو اسلحہ بیچتے ہیں اس کو تجربہ گاہ بنایا۔ آپ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ جو جھڑپ ہوئی اس کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں امریکہ کے اوپر، فرانس کے اوپر اور چین کے اوپر، یہ موت بیچ رہے ہیں۔ وہیں صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو انڈیا نے اور پاکستان نے اسلحہ لیا ہے، اسلحہ دینے والے ملکوں نے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ اسلحہ لے؟ دکھ تو مجھے یہی ہے کہ بھئی انہوں نے تو مجبور انہیں نہیں کیا ہے جی، لیکن یہ مجبور اس لیے ہوئے جب ہم حکومت کرتے ہیں نا، انڈیویجول جب آتے ہیں تو وہ اسلحے کے طور پر کہ یہ دیکھو میں وزیر اعظم ہوں اور میں نے اپنے ملک کو اتنا اسلحہ لے کر دیا، اب مجھے
کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو اس لیے یہ اسلحہ خود لیتے ہیں میاں صاحب۔